پیسے کی ہوس میں لوگ اتنی دور نکل آتے ہیں کہ کیا نیکی اور کیا بدی، کیا سزا اور کیا جزا، کیا حلال اور کیا حرام، کیا شیطان اور کیا رحمان کا راستہ۔ لیکن جس طرح سے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سے دنیا میں رہنے والے تمام انسان ایک جیسے ہی نہیں ہوتے۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے پاکستانی کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ اپنے حسن سلوک سے اور اپنے اچھے اخلاق سے گوروں کو بھی متاثر کر چھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپفلی آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ پاکستان میں رہنے والے تقریباً ہر دوسرے بندے کی آج کل یہی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بیرون ملک چلا جائے، چاہے کوئی بھی ملک ہو، بس اس کو پاکستان سے فرار کا ایک راستہ چاہیے ہے۔ اور آف کورس باہر آنے کی جو وجہ ہے مین ریزن وہ یہی ہے کہ بھئی پاکستان کے حالات کبھی بھی جو تھے وہ اتنے اچھے نہیں رہے، اور اب آج کل تو اتنے زیادہ برے ہو گئے ہیں کہ بھی لوگوں کے لیے وہاں پہ سروائیو کرنا اور شاید پیسہ کمانا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، کسی بھی کونے میں رہے، اگر وہ ہارڈ ورکنگ کر رہا ہے، اگر وہ محنت کر رہا ہے اور آگے بڑھنے کی جستجو ہے اس کے اندر، تو یقین مانے کہ پیسہ کمانا اس کے لیے کہیں پہ بھی رہتے ہوئے مشکل نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ ہے ڈٹرمینیشن، ہارڈ ورکنگ اور اللہ کے اوپر یقین۔ اگر کوئی بھی بندہ یہاں پہ یا یو کے میں یا کسی بھی بیرون ملک چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے تو آپ لوگ یہ نہ سمجھا کریں کہ بھی وہاں پہ بس پیسے درختوں پہ لگے ہوئے ہوں گے یا کسی ٹرے میں پڑے ہوئے ہوں گے یا کوئی وہاں پہ ایک پیسوں کا بھرا ہوا بیگ پڑا ہوا ہوگا جو کہ ہمارے ہاتھ لگے گا، ہماری کوئی لاٹری نکل آئے گی اور ہم جو ہے وہ راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بھی آ کے آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی، ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی اور دن رات ایک کرنا پڑے گا، تبھی یہ پاسبل ہوتا ہے کہ آپ لوگ پیسہ کما سکیں۔ آج آپ کے ساتھ پاکستان سے آنے والے ایک ایسے شخص کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کہہ لیں کہ بھی میں تو یہ سمجھوں گی کہ بھئی دنیا کے بہت ہی زیادہ اسپیسیفک لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، یا کہہ لیں کہ کچھ اسپیشل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنی زیادہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، اور ان کی فیملی جو ہوتی ہے ایکچولی بیسک جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تربیت کی، اور جو تربیت ہوتی ہے وہ انسان کے اندر کہ ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ تو انسان اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے اور جب وہ اس طرح سے بیرون ملک آئے تو یہاں پہ آ کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا پھرے۔ تو جی یہ کہانی ہے سعد کی، جو کہ پاکستان میں مقیم تھا اور پاکستان میں رہتے ہوئے اس کی جو فیملی تھی وہ مطلب یہ نہیں تھا کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا ہو رہا ہو، یعنی کہ اچھی خاصی فیملی تھی۔ اور سعد کی فیملی میں جو اس کی دادی تھی وہ بہت ہی زیادہ اثر و رسوخ والی عورت تھی، جس طرح سے کہ ایک باروب عورت ہوتی ہے اور اس کا اثر جو ہے یعنی کہ اس کا جو رکھ رکھا یا اس کی جو تربیت ہے وہ پوری کی پوری فیملی کے اوپر نظر آتی تھی۔ گھر میں نماز روزے کی پابندی ہونا، سچ بولنا، بچوں کو جھوٹ سے بچانا، حرام اور حلال کا فرق سمجھانا اور رزق حلال کے اوپر اپنی اولاد کی پرورش کرنا، یہ سب باتیں جو تھی وہ سعد کی دادی نے اپنی اولاد کے اندر اور پھر آگے اس کی اولاد کے اندر بھی ٹرانسفر کی تھیں۔ خیر جی، سعد جو تھا اس نے اپنی پڑھائی پاکستان میں ہی کمپلیٹ کی۔ ماسٹرز کرنے کے بعد اس کے اندر یہ خواہش تھی کہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں پہ یو کے آنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آئی ایم سم تھنگ اسپیشل دین ادرز۔ تو اس نے جو تھا اپنے گھر والوں سے اجازت مانگی۔ شروع میں تو اس کو اجازت نہیں ملی کیونکہ اس کے فادر کا یہ کہنا تھا کہ بھی یہاں پہ ہم لوگ ایک اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے بیرون ملک جا کے، تو تم وہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم اس کو فیس کرو گے یا اس کو وہاں کی سختیاں جو ہیں ان کو برداشت کرو گے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ لیکن پھر بھی سعد کی یہ خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اس ظاہری سی بات ہے پیسہ کمانے کے لیے وہ یہاں پہ یو کے میں آنا چاہتا تھا۔ سعد کی ضد کی آگے چلو جی ماں باپ نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر آگے اس کی دادی نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، لیکن یہ ہے کہ بھئی تم وہیں کے ہو کے نہ رہ جانا، کیونکہ واپسی کے راستے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنا گھر جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے تمہیں واپس آنا ہوگا۔ خیر جی، سعد نے اپنی دادی کے ساتھ جو وعدہ کیا، جو کمٹمنٹ کی، وہ کر کے وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے اپنا جو ایڈمیشن تھا وہ یہاں پہ یو کے کی ایک یونیورسٹی میں کروا لیا، چونکہ اس کا بہت بڑا ڈریم تھا کہ وہ ہائر اسٹڈیز جو تھی وہ یہاں پہ کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا، اور اسٹڈیز کی آڑ میں جو تھا وہ یہاں پہ رہتے ہوئے بہت زیادہ امیر بھی ہونا چاہتا تھا۔
سعد یہاں پہ آیا، اس نے آ کے بہت زیادہ یہاں پہ ٹف ٹائم فیس کیا، کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے نا مطلب کہ رہنا، پہلے آنا مشکل ہوتا ہے، پھر آنے کے بعد رہنا، اور رہنے کے بعد گزارا کرنا، اور پھر یہاں پہ اسٹیٹس فائنڈ کرنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ویری ڈیفیکلٹ ہیئر۔ تو جی اب سعد چونکہ یہاں پہ آ گیا تھا، اور بڑے ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ اونچے ارادوں کے ساتھ آیا تھا۔ تو اس نے جب اپنی یہاں پہ یونیورسٹی کو جوائن کیا، تو اس نے دیکھا کہ بھی زندگی تو اتنی زیادہ آسان نہیں ہے، اور وہ خواب جو کہ میں اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے آیا تھا، وہ ان کا پورا ہونا نا اتنا زیادہ پاسبل نہیں ہے۔ خیر اس نے ہمت نہیں چھوڑی، اور چونکہ اس کی جو تربیت تھی نا دادی کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ بھی کبھی بھی ہار نہیں ماننی، سچ کا ساتھ دینا ہے، اور جتنے بھی اعلیٰ اخلاقیات اور اقدار تھے نا، وہ اس کی دادی نے اس کے اندر ٹرانسفر کیے ہوئے تھے۔ اب جس سعد کو یہاں پہ رہتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے 1 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس عرصے میں اس نے بڑے سارے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے، بہت ساری ہرڈلز دیکھی، بہت سارا ٹف ٹائم فیس کیا۔ یہاں پہ اس نے نوکری بھی کی، اور اسی دوران جو تھا نا اس کو اپنی یونیورسٹی میں جو اس کی ایک کلاس فیلو تھی نا گوری، اس کے ساتھ ہو گئی جی محبت۔ اب سعد جو تھا نا وہ اس کو بہت زیادہ لائک کرنے لگ گیا تھا، اس کو پسند کرتا تھا، اور اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ بھی میری شادی جو ہے نا اس گوری کے ساتھ کسی طریقے سے ہو جائے، اور بڑا زیادہ وہ اس کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں بھی جو تھا نا وہ اس چیز کو اوپر رکھتا تھا کہ بھی میرے سے جو ہے نا وہ ہر بندہ امپریس ہو، اور اندر سے ٹارگٹ یہ تھا کہ بھی یہ جو لڑکی ہے نا گوری جو اس کو پسند آ گئی تھی، اس کو یہ تھا کہ بھی یہ میرے ساتھ نا شادی کر لے، کسی نہ کسی طریقے سے ایسا پاسبل ہو جائے، کیونکہ اس کو وہ بہت زیادہ پسند کرنے لگ گیا تھا۔ خیر کچھ عرصہ گزرا، اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے دل کی بات کہی۔ پہلے تو جو تھا نا دونوں میں اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اس گوری نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اور اس کو آبزرو کرنا شروع کیا، تو وہ اس سے نا متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی اندر جتنی بھی اچھی عادتیں جو کہ اس کی فیملی کی طرف سے اس میں ٹرانسفر ہوئی تھی نا، وہ ان کے ساتھ متاثر ہونا شروع ہو گئی، اور اسپیشلی وہ اس کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی تھی کہ سعد جو تھا نا ہمیشہ سچ بولتا تھا، اور کبھی بھی اس کو یعنی کہ اس کو یہ تھا کہ مجھے چیٹ نہیں کرے گا، مجھے دھوکہ نہیں دے گا، کبھی بھی میرے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کرے گا۔ گوریوں کو نا یہاں پہ رہتے ہوئے اس چیز سے بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ نا ان کو چیٹ نہ کرے، یعنی کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا لائف پارٹنر ہے نا وہ صرف ہمارا ہی ہو کے رہے، اور اس چیز کو وہ بہت زیادہ ایڈمائر کرتی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ اس طرح کا کوئی بھی سینیریو نہیں ہوتا۔ جو ایک ان کا بوائے فرینڈ یا ان کا لائف پارٹنر ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ بھی اس کے ریلیشنز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو نا بہت زیادہ پرائیورٹی دیتی ہیں کہ بھی ہم جس چیز کو یا جس بندے کو چوز کریں نا، وہ ہمیں کبھی بھی زندگی میں چیٹ نہ کرے۔ خیر جی اب سعد کو جو تھا نا اپنی دال کچھ گلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا کہ بھی جو اس کی فرینڈ ہے نا وہ اس سے متاثر ہو چکی ہے، اور اسی اسنا میں نا اس نے اس کو پروپوز کر دیا، اس سے شادی کے لیے آفر کر دی، اور جس کا کہ ہاں اس نے جواب جو تھا نا وہ ہاں میں دیا۔ اب جی سعد جو تھا نا بیٹھے بٹھائے اس کی بانچھیں کھل گئیں، کیونکہ اس کو جو تھا نا اب آگے پاسپورٹ نظر آ رہا تھا کہ وہ شادی تو اس نے کرنی ہی تھی، اور اگر گوری کے ساتھ کر لیتا تو آف کورس اس کو یہاں کی نیشنلٹی لینے میں کوئی بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہونے والا تھا۔ اب جی سعد نے جو تھا نا اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے گھر والوں سے کیا، ان سے اجازت طلب کرنے کی کوشش کی کہ بھی میں یہاں پہ رہتے ہوئے نا اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ یہاں کے رہنے والی گوری ہے، برٹش ہے، اور اس کا فائدہ بھی پھر اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھی میں یہیں کا ہو کے رہ جاؤں گا، اور میں خود بھی نیشنل ہو جاؤں گا یہاں کا برٹش کا، اور جو ہے میرے بچے وہ بھی آگے برٹش نیشنل ہی ہوں گے۔ اس کے گھر والوں کو یہ بات جو تھی نا اتنی زیادہ پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا جو کہ بیرون ملک صرف اور صرف پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرے اور پھر اس کے بعد اپنے وطن واپس آ جائے۔ بہت سارے بحث و مباحثے ہوئے، بہت زیادہ کہہ لو کہ بھی ٹاکنگ وغیرہ ہوئی، بہت اس کی دادی نے ریزسٹنس شو کی، اور اس کو کہا کہ بھی میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، لیکن بالآخر جیسے سعد کی فیملی نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اس کو یہاں پہ آنے کی اجازت دے دی تھی، اسی طرح سے انہوں نے سعد کو اس گوری کے ساتھ شادی کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ دونوں کی زندگی یہاں پہ بڑی ہی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، ان کا ایک بیٹا بھی ہو چکا تھا، اور لیکن یہ تھا کہ اس گوری نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اسلام میں جو ہے نا وہ اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، تو سعد نے بس اسی طرح اس کو کرسچن رہتے ہوئے ہی اس کے ساتھ شادی کر لی۔ لیکن یہ تھا کہ دونوں میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی، دونوں جاب کر رہے تھے، اپنا گھر بھی انہوں نے لے لیا تھا، اور ایک ہینڈسم لائف یہاں پہ گزار رہے تھے۔
پھر جی خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کی دادی جو تھی نا وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، یعنی کہ اس کا کہہ لیں کہ بھی آخری ٹائم عنقریب آنے ہی والا تھا۔ اس کی یہ بڑی ہی آخری خواہش تھی کہ بھی میرا جو بیٹا ہے نا سعد، یعنی اس کا پوتا، وہ آ جائے پاکستان اور آ کے اس سے لازمی طور پہ مل لے، کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اب سعد جو تھا وہ بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ بھی خود بھی دادی کا بڑا فرمانبردار تھا اور ایک ویٹیج دیتا تھا دادی کو۔ وہ اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے جو تھا نا فیصلہ کر لیا کہ میں اب پاکستان جو ہے نا وہ اپنی دادی کو ملنے کے لیے لازمی جاؤں گا۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنی بیوی یعنی کہ گوری کے ساتھ کیا اور اس کو بھی آمادہ کر لیا کہ ہم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے پاکستان جائیں گے، دادی کو ملیں گے، اس کی عیادت وغیرہ کریں گے، اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ خیر جی گوری اس چیز کے اوپر آمادہ ہو گئی اور وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے ساتھ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ پاکستان چلا گیا اپنی دادی کی عیادت کرنے کے لیے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دادی جو تھی وہ بڑی ہی اثر و رسوخ والی عورت تھی اور ان کے گھر میں ایک اسلامی ماحول جو تھا نا اس کا ہر جگہ پہ رنگ لازمی نظر آتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ بھی ایک مسلمان گھرانہ ہے۔ اب جب گوری وہاں پہ گئی نا تو وہ ان لوگوں نے اس کو بڑے ہی کھلے دل کے ساتھ ویلکم کیا اور اس چیز کو انہوں نے بالکل بھی اس کے اوپر ثابت نہیں ہونے دیا کہ ہم لوگ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ سعد کی شادی تمہارے ساتھ ہو۔ اپنے پوتے کو بھی دیکھ کے وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ پھر جی آہستہ آہستہ اب سعد کو دیکھ کے نا دادی تھوڑی تھوڑی ریکوری اس نے پکڑنی شروع کر دی، یعنی کہ اب کہہ لو کہ بھی بڑھاپے میں شاید اس کو یہی تھا کہ بھی اس کو بلانے کا ایک طریقہ تھا یا کچھ بھی ایسا آپ کہہ لیں، لیکن اس کی خواہش تھی کہ بھی میرا بیٹا جو ہے نا وہ مجھے آ کے مل جائے۔ اب جی سعد چونکہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ یہاں پہ پاکستان میں آ گیا تھا اپنی دادی کو ملنے کے لیے اور اس کی موجودگی کی وجہ سے دادی کی حالت جو تھی نا وہ تھوڑی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہو گئی اور اسپیشلی جب اس نے اپنے پڑپوتے کو دیکھا تو پھر آپ کہہ لو کہ بھی اس کے اندر اور بھی زیادہ جان آ گئی۔ پوری کی پوری فیملی سعد کی ماں اور اس کی بہنیں اور اسی طرح سے سعد کی دادی جو تھی نا وہ اس گوری کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا سلوک کر رہے تھے اور اسپیشلی وہ سعد سے اس لیے بھی متاثر تھی کہ وہ سچ بولتا تھا اور چیٹنگ وغیرہ بالکل نہیں کرتا تھا اور اس طرح کی باتیں جب اس نے پریکٹیکلی جا کے اب سعد کی فیملی کو ملی اور اسپیشلی اس کی دادی کو اس نے دیکھا اور اس کو دن رات نمازیں پڑھتے ہوئے اور اسی طرح سے ڈے کے ٹائم میں وہ روزہ رکھتی تھی اور بڑے ہی اچھے اخلاق کی وہ مالک تھی اور اس کا جو اثر و رسوخ تھا نا، یعنی کہ اس کی جو شخصیت تھی اس کی دادی کی، اس کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ بھی ایک مسلمان خاتون کی اتنی زیادہ امپریسو پرسنالٹی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی بیٹھتی ہے لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اب جی گوری جو تھی نا وہ اس کی دادی کو بہت زیادہ ایڈمائر کرنا شروع ہو گئی، اس کو لائک کرنا شروع ہو گئی اور کہہ لیں کہ بھی اس کی دادی کا جو ایک اثر تھا نا یا ایک اس کی پرسنالٹی کا روب اور دبدبا اور اس کا جلال وہ اب گوری کے اوپر پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اب جس سعد کی دادی جو تھی نا وہ اٹھتے بیٹھتے اور یعنی کہ باتوں باتوں میں نا اس گوری کو اسلام کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتانا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی عادت تھی وہ اپنے پوتے پوتیوں کو بھی اور باقی گھر کے افراد کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا کرتی تھی، اسی طرح سے روزے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، درود شریف کی محفلیں سجانی اور اس طرح سے گھر میں جو ختم وغیرہ ہونے نا ان سب چیزوں کو دیکھ کے نا ایک مہینے کے اندر اندر کہہ لیں کہ بھی آپ وہ گوری اتنی کہ زیادہ متاثر ہو چکی تھی کہ وہ چاہتی تھی اندر سے کہ بھی مجھے نا یہ لوگ کہیں کہ میں یہاں پہ رک جاؤں اور وہ اصل میں یہ چاہ رہی تھی کہ وہ وہاں پہ اسی گھر میں سٹے کرے۔ اب جس سعد کی دادی جو تھی نا وہ اس کو بھی اسلام کی دعوت دیتی تھی، بتاتی تھی اس کو اسلام کے بارے میں کہ ہمارے دین میں کیا ہے اور ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں سے کس طرح سے مختلف ہیں اور پھر بعد میں اس طرح کے جو ایشوز تھے نا، یعنی کہ جو مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں اختلاف کے باعث بنتے ہیں وہ ان سب کے بارے میں نا اس کو آگاہی دینے کی کوشش کرتی تھی، چونکہ اس کی پرسنالٹی کا ایک کہہ لیں کہ روب جو تھا نا وہ گوری کے اوپر پہلی نظر میں ہی پڑ گیا تھا اور وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی، تو وہ اس کی باتوں سے بھی نا متاثر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بالآخر یہ باتیں سنتے سنتے نا گوری سے رہا نہیں گیا اور اس نے سعد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور ویسی ہی مسلمان بننا چاہتی ہوں جیسے کہ تمہاری دادی ہے۔ سعد یہ سب کچھ دیکھ کے اور سن کے بہت زیادہ حیران ہوا کہ اس نے نہ تو کبھی اسے انسسٹ کیا تھا، نہ کبھی اسے یہ کہا تھا کہ بھی اگر تم مسلمان ہوگی تو میں تم سے شادی کروں گا، یا کوئی ایسی بات کہ بھی تمہیں میرے گھر میں جا کے میرے ساتھ پاکستان میں سٹے کرنا پڑے گا، کیونکہ گوریوں کے لیے یہ باتیں جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنا انبلیویبل ہوتا ہے اور وہ ان باتوں کی وجہ سے نا آپ کہہ لیں کہ بھی ریلیشنز جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
अब साथ के लिए सब कुछ एक कह लें कि भी मैजिकल सा था, सब कुछ अनबिलीवेबल था, लेकिन वो गोरी उसको बार-बार यही कह रही थी कि भी मैं मुसलमान होना चाहती हूँ और वैसी ही मुसलमान बनना चाहती हूँ जैसे कि तुम्हारी दादी है, और ये सब कुछ करने के लिए ना मैं यहीं पे पाकिस्तान में रुकूँगी और मैं तुम्हारी दादी के साथ ही अपनी जो है ना वो बाकी की ज़िंदगी गुज़ारना चाहूँगी, ताकि मैं उसका जो एक करैक्टर है और उसकी जो अच्छी आदतें हैं और जो उसके अंदर पाई जाने वाली आला इक़दार है ना, मैं चाहती हूँ कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँ ना तो मेरी पर्सनैलिटी में भी वो सब कुछ हो। ख़ैर जिस साद ने उसकी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए और अपनी दादी को ये सब बातें बताईं। उसकी दादी ने उसको यही मशवरा दिया कि अभी इसको ना कुछ वक़्त दो, और वक़्त इसलिए दो ताकि ये इस्लाम को अच्छे तरीके से समझ ले। ये ना हो कि बिल-जबर या किसी के प्रेशर में आके ये इस्लाम को कबूल कर ले और फिर जब अपनी सोसाइटी में वापस जाए तो वहाँ पे जाके उसे ये सब चीज़ें जो है ना, हमारा रहन-सहन, हमारे तौर-तरीके और बाकी की चीज़ें जो हैं, इसको एक बोझ लगना शुरू हो जाएँ और ये फिर से जो है ना वो इस्लाम में से बाहर निकल जाए, उस चीज़ का ज़्यादा गुनाह होगा। लेकिन जी गोरी थी बाज़िद और उसने कर लिया जी इस्लाम कबूल, और सारे का सारा ये सेहरा जो था ना साद और उसकी दादी के सर जा रहा था, जिसकी वज़ह से जो गोरी थी ना वो इस्लाम कबूल करने के लिए आमादा हो गई और उसने दिली तौर पे भी इस्लाम कबूल कर लिया था। अब जी वक़्त गुज़रने के साथ-साथ गोरी ने ये फ़ैसला साद को सुना दिया कि मैं तो वापस नहीं जाना चाहती, और जो तुम्हारे स्टेटस का वाला मसला है ना वो अभी बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि भी मैं भी तुम्हारी दादी के साथ रहना चाहती हूँ। अब जी इसी असना में जो था ना वो दादी की हो गई वफ़ात, क्योंकि वो पहले भी बीमार थी और बुढ़ापा जो था अब उसके ऊपर पूरी तरह से तारी हो चुका था। और अब गोरी ये चाह रही थी कि भी दादी जो है वो उसकी तरबियत करे और उसको इस्लाम के असूलों के बारे में बताए, उसको इस्लाम के बारे में बताए और उसको अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में बताए, लेकिन ऐसा ना हो सका और उसकी दादी जो थी ना वो इस दुनिया से चल बसी। लेकिन वो गोरी उसकी दादी से इतनी ज़्यादा मुतासर हुई थी और साथ के घराने से इतनी ज़्यादा मुतासर हुई थी, उसने ये अल्टीमेट फ़ैसला ले लिया कि भी चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा पासपोर्ट मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और मैं जो है ना वो यहीं पे अब इस मुल्क पाकिस्तान में ही रह के अपनी बाकी की ज़िंदगी गुज़ारूँगी। और उसने वहाँ पे ही रहते हुए उसकी दादी के कमरे में ही अपनी जो था ना रेज़िडेंसी वो इख्तियार की, यानी कि उसने जो अपना कमरा था ना बाद में उसकी दादी के कमरे में रहना शुरू कर दिया, जहाँ पे वो उठती बैठती थी, जिस तरह से वो जो उनसे कपड़े पहनती थी, दुपट्टा लेना, उसके ही कपड़े यानी कि उसका जो दुपट्टा और चादर वगैरह थी वो इस्तेमाल करनी और उस तरह से ही बिहेव करने की कोशिश करनी कि भी मेरे अंदर और मेरी पर्सनैलिटी में भी वही आला इक़दार और वही आला इस्लामी रवायात आ जाएँ जो कि साद की दादी के अंदर पाई जाती थीं। और यूँ वो गोरी जो थी ना वो हमेशा-हमेशा के लिए पाकिस्तान में साद की फ़ैमिली के साथ ही रही। तो जी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो कि सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं बल्कि आप कह लें कि ज़िंदगी में लिखे हुए हालात वाक़यात के तहत इधर-उधर जाते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ होता है। और ये जैसे कि साद जो था उसकी पर्सनैलिटी से मुतासर हुए बगैर और फिर अल्टीमेटली उसकी दादी की पर्सनैलिटी से, यानी कि जो एक मुसलमान औरत होती है ना उसकी शर्म हया और उसके इक़दार से मुतासर हुए बगैर ना वो गोरी भी रह नहीं सकी, और उसने भी वही लाइफ़स्टाइल जो था ना वो अपनाने की कोशिश की जैसे कि साद की दादी जो थी ना वो रह रही थी। चलें जी, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।